الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، تیسرے پارے کی تفسیر، تیسرے پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بعض پر جو فضیلت عطا فرمائی، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی. اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی جانب سے رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور ہمارا اور آپ کا مقصد ان کی ذات پر ایمان رکھنا، یعنی انبیاء علیہم السلام کی ذات پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ کسی نبی کو، کسی نبی پر، کسی رسول کو، کسی رسول پر فوقیت دینا، فضیلت دینا، یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اللہ نے جس کو فوقیت دی ان کو فوقیت عطا فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھے لا تخیرونی من بین الانبیاء، تم مجھے انبیاء علیہم السلام پر فوقیت مت دیا کرو، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ تمام انبیاء علیہم السلام پر بلند ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا. بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء علیہم السلام پر فوقیت مت دیا کرو. محترم بھائیوں، اس سے ایک میسیج ملتا ہے ہمیں اور آپ کو. جس طرح سے انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دینا چاہیے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، جس کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں اور جن کو ہم افضل قرار دے رہے ہیں اور جن کو مفضول قرار دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں افضل جن کو کہا جا رہا ہے ان کی تو فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ان کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، ان کی تعظیم ہو رہی ہے، ان کی عزت ہو رہی ہے. لیکن جن کو ہم مفضول کہہ رہے ہیں، جن کی فضیلت بیان نہیں کر رہے ہیں، ان کی تعظیم نہیں ہو رہی بلکہ ان کی توہین ہو رہی ہے. اس لیے اسلام نے اس چیز کو منع فرمایا. یہاں رک کر کے میں آپ کے سامنے ایک مسئلے کو اور بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح انبیاء میں ہمیں تفریق نہیں کرنی ہے، انبیاء کے مقام میں ایک دوسرے کو فضیلت نہیں دینی ہے، ایسے ہی انبیاء کے وارثین علماء کے سلسلے میں بھی ہمارا اور آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ تمام اہل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی علم دیے گئے، یقیناً ان کو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہے، ان کا مقام اللہ کے یہاں ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. بعض لوگوں کی ایک غلط فکر ہوتی ہے، غلط سوچ ہوتی ہے اور غلط طرز عمل ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی عالم دین سے جو زیادہ علم رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہر ایک عالم ایک جیسا علم نہیں رکھتا، ہر دنیا کے اندر عالم دین کے پاس الگ الگ علم ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس زیادہ علم ہے ان کے پاس سن کر کے، ان کے پاس اس مسئلے کا علم حاصل کرنے کے بعد دوسرے ایسے عالم دین جو ان سے کم علم رکھتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور پھر ان کو ذلیل کیا جاتا ہے یا تو ان کی توہین کی جاتی ہے، یہ کہہ کر کے فلاں عالم تو یہ کہتے ہیں، فلاں علماء تو یہ کہتے ہیں. میرے بھائیوں، اسلام نے علماء کا مقام بہت ہی اونچا رکھا ہے. لہذا جس طرح سے ہمیں اس آیت کریمہ میں میسیج دیا گیا کہ علماء انبیاء اور رسولوں کے درمیان ہمیں ایک دوسرے کو فضیلت نہیں دینی ہے،
ایسے ہی انبیاء کے وارثین علماء کے درمیان بھی ہمیں یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کے اوپر فضیلت نہ دے۔ یقیناً علم کی بنیاد پر اللہ نے جن کو جو فوقیت عطا فرمائی ان کی فوقیت کو باقی رکھنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، لیکن تنقیص کے نظریے سے اور تذلیل کے نظریے سے، کسی کو گرانے اور کمتر کرنے کے نظریے سے اگر کوئی شخص علماء کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو اس آیت کریمہ کے صریح مخالف ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ ہے، اور سب سے عظیم آیت کریمہ، جتنی آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں سب سے عظیم آیت الکرسی ہے، سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی احادیث کے اندر کئی ایک فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آیت الکرسی کو رات میں سونے سے قبل پڑھ کر کے سویا وہ رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آج جو ہمارے سماج کے اندر پریشانیاں ہیں، لوگوں کو نیند نہیں آتی، یا نیند میں خلل، یا ڈراؤنے خواب، یا شیطانی حرکتیں، ہمارے اپنے بچوں کا چونک جانا اور اٹھ جانا، یہ ساری باتیں جو ہمارے سماج میں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ نبوی نسخہ استعمال کرنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ کر کے سونا چاہیے، اس سے شیطانی تمام وساوس سے انسان محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آیت الکرسی کی ایک اور فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، جیسے ہی موت آئے گی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی روزانہ فرض نماز کے بعد پڑھنا، ذکر کے بعد، اذکار کے بعد، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ جس نے اس آیت کو پڑھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اس کی جیسے ہی موت آئے فوراً وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کیوں؟ آپ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ پر غور و فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی ایک صفتیں اس کے اندر ذکر فرمائی، کئی ایک نام ذکر فرمائے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے حی اور قیوم کو ذکر فرمایا۔ حی اور قیوم یہ دو ایسی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو شخص بھی اس کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کر دی جاتی ہے، وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر بہت پیاری بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ لِاسْمِ الْحَيِّ وَالْقَيُّومِ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام اسم اور حی ہے، قیوم ہے، یہ دونوں کے دونوں نام لہو تأثیر خاص، اس کا ایک عظیم اور خاص اثر ہے انسانی زندگی پر، فی اجابتی دعواتی، دعوات یعنی دعا کی قبولیت کے اندر اس کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے، وکشف الکربات، اور مصیبتیں، تکلیفیں، یہ ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے ان دونوں صفتوں کا اگر کوئی شخص استعمال کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کی تمام مشکلوں کو، تمام پریشانیوں کو اللہ دور کر دیتا ہے اور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ واجبی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے جو شخص حی اور قیوم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لفظ کے ساتھ کئی ایک دعا بتائی۔ ان میں سے ایک دعا تو وہ ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، اگر جنگ سے منہ پھیر کر کے آ گیا، واپس ہو گیا، حالانکہ جنگ سے واپس ہونا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس گناہ کرنے کے بعد اگر آ گیا ہے اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے اور ان دونوں ناموں کا سہارا لے کر کے، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا ہے دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
یہ دعا اگر کسی نے پڑھی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر. اس میں دیکھیں حی اور قیوم کا لفظ آیا. اسی طرح سے ہم عام دعائیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد بھی ہوگی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. پیارے نبی نے فرمایا یا حی یا قیوم، دعا کرتے ہیں اے حی اور قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. کتنی پیاری دعا ہے. جو شخص ان دونوں ناموں کا سہارا لے کر کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. آیت الکرسی کے اندر کئی ایک میسیج ہے، کئی ایک پیغام ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی بہت ہی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ کیا گیا. اسی طرح سے شفاعت کا تذکرہ کیا گیا. قیامت کے دن شفاعت کن کو نصیب ہوگی؟ جن کو اللہ اجازت دے گا انہی لوگوں کو شفاعت نصیب ہوگی. اسی طرح آگے دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین میں زیادتی نہیں، زبردستی نہیں. اس کے بارے میں اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں. اب اس سلسلے میں دو باتیں ہیں. اصل اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر کچھ یہودی انصار میں سے یہود اور نصارہ ہو گئے اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا. تو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے نوجوان بچوں کو بھی انہوں نے جبر کرتے ہوئے مسلمان بنانا چاہا. یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے مدینہ کے رہنے والے. جب وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے جبراً اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں، دین کے اندر کوئی زیادتی نہیں. بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے اوپر دین میں زبردستی نہیں، زیادتی نہیں. اور یہ تو شان نزول کی بنیاد پر اس کا معنی اور مفہوم ہے. ایک جنرل معنی یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان پر دینی اور شرعی اعتبار سے جبر نہیں کریں. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بتانا، اس کو کہنا، اس کی رہنمائی کرنا، اللہ کا مقام بتانا اور اس کے بعد نماز کا مقام و مرتبہ بتانا. اس کے بعد ہم اس کو جبر کرتے ہوئے اس کے گھر سے گھسیٹ کر کے، جبر کرتے ہوئے مسجد میں لا کر کے کھڑا نہیں کریں گے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، لا اکراہ فی الدین. اسی طرح سے اگر کوئی شخص مشرک ہے، ہمارے سماج کے اندر پڑوسی اور اسی طرح ہمارے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو توحید پرست نہیں ہیں، ہم ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ توحید کو قبول نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو توحید کی دعوت دیں، انہیں بتائیں دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں. جو شخص اس کے ساتھ شریک کرتا ہے قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم. بس ہم اس کو اتنا بتا دیں گے، اس کے بعد ہم اس کے ساتھ جبر نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے تم توحید مانو ورنہ تمہارا قتل کر دیں گے، توحید کو قبول کرو ورنہ تمہیں ہم اپنے گھروں سے دور کر دیں گے. نہیں، اسلام نے کہا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں دین میں جبر نہیں، زبردستی نہیں ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو اور ہمیں پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تبلیغ کیجئے، تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے. اور لست علیہم بمسیطر کہہ کر کے کہا آپ کو داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، کسی کے اوپر داروغہ بنا کر، نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا گیا کہ ہمیشہ آپ واچ مینی کریں، کون آیا کون نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، بال کی کھال نکالنا. اسلام نے یہ سب باتیں کرنے سے منع فرمایا. آپ کا کام ہے خالی پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کا کام ہے آپ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا دیجیے، باقی کا کام ان کا ہے. اگر سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کا نقصان ہے. اسلام نے کسی کو پر جبر کرنے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ہے اور وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہونے کے باوجود ہٹ دھرمی کر رہا ہے، اپنے اوپر قائم ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہے، تو ہم اس کو قرآن و سنت کے ذریعے صراط مستقیم بتائیں گے، سیدھا راستہ بتائیں گے. اگر وہ مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے،
اور نہیں قبول کرتا ہے تو پھر ہم اسے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے توحید ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ توحید کی دعوت ایسی دعوت ہے، اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ 1,24,000 تقریباً کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس کی دعوت کے لیے بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے اللہ کو مان لو، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو نمرود جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی اور کہا دیکھو ابراہیم اگر تم نہیں رکے تو پھر تمہارے لیے دنیا میں مشکل ہو جائے گا، ہمارے علاقے میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دن اس نے ابراہیم علیہ السلام پر جملے کسنا شروع کر دیے، ارے تم روز روز کہتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تمہارا رب کون ہے؟ ذرا تعریف تو بتاؤ، اس کی پہچان بتاؤ۔ نمرود نے غصے میں آ کر کے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ ذکر کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب کون ہے؟ یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے۔ یہ اتنی بڑی رب کی صفت ہے جو کسی بھی معبود ہی میں نہیں پائی جاتی۔ ہمیشہ کی زندگی صرف اللہ کو حاصل ہے، کبھی موت نہیں آنے والی۔ نمرود نے کہا ارے یہ بات ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں اور یہ کوئی مشکل نہیں میرے لیے، اور دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، 2 لوگوں کو بلایا، 2 مجرم کو بلایا۔ ایک مجرم کو اس نے قتل کرا دیا، دوسرے مجرم کو جس کے اوپر موت واقع تھی اس نے اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ کہا دیکھا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں دماغ، داعیوں کا دماغ بہت بڑا ہونا چاہیے، دل بھی بڑا ہونا چاہیے، دماغ بھی بڑا ہونا چاہیے، مثالیں بھی یاد رکھنی چاہیے دعات کو، مبلغین کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو اگر اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے۔ اللہ نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں، وہ بے جواب ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پھر نئی ٹپس نکالنے لگا اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس سے پیغام ملتا ہے کہ انسان کو توحید کی دعوت میں بہت صبر کرنا پڑے گا اور ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سود، ربا، انٹریسٹ، اس کا کیا حکم ہے اور اس کا انجام کیا ہے، اس کی خطرناکی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کے کھاتے میں، آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں، یا آپ کے پاس کسی بھی جگہ سود کا کوئی بھی مال، پیسہ، کچھ بھی ہو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا وَذَرُوا، چھوڑ دو۔ جانتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت میں 2 باتیں اور 2 بار اللہ نے ایمان کا لفظ استعمال، یا ایھا الذین آمنوا ابتدا میں کہا، شروع میں کہا، اور کہا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ کام چھوڑ دو۔ ربا اور سود کسے کہتے ہیں؟ زائد چیز کو لینا، اور ہم اور آپ آرام سے، اطمینان سے جانتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے سماج کے اندر یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ انٹریسٹ کی تمام شکلیں، سود کی تمام شکلیں، کوئی بھی قسم کی ہو، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک۔ اللہ نے کہا کہ جو جس کیفیت میں کسی کے پاس سود کا پیسہ آ گیا ہے، اسے چاہیے کہ اسے چھوڑ دے۔ بعض لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، سود کے پیسے کو لے کر کے سوال کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں میرا نظریہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، رب نے کہا چھوڑ دو اس کے حال پہ، جہاں آیا وہاں چھوڑ دو۔ اولا تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ ہمارا ہے نہیں،
تو ہم کیوں اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے؟ کیوں دماغ میں اپنی فکر کو بڑھائیں گے، اپنی سوچ کو بڑھائیں گے؟ دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں، جب ہمارا ہے نہیں تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت۔ اب یہ کہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے، ہمارے کھاتے میں آ گیا، تو اس کا کیا کرنا، اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے علماء اور اہل علم تو آپ کو بہت سارے اس سلسلے میں فتاوے پیش کریں گے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ جہاں ہے اس کو اس حال پہ چھوڑ دیں، نہ اس کو استعمال میں لایا جائے گا، نہ غریبوں میں بغیر ثواب کے خرچ کیا جائے گا، نہ رفاہ عام کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ یہ سب حیلے ہیں، حیلے۔ اللہ نے کہا، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح، حرام واضح، درمیان میں شک ہے، والامور مشتبہات، درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ شک والی ہے۔ حرام کو چھوڑنا ہے، یہ تو ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ کہا گیا کہ امور مشتبہات، جو معاملات شبہ والے ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی جو چراگاہ ہے، اللہ کی جو حد ہے، اللہ کی جو حدود ہیں، ان حدود میں انسان تب داخل ہوتا ہے پہلے جب وہ شک والے کام کرتا ہے۔ حرام چیزیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، انسان ڈائریکٹ حرام کام نہیں کرتا، شیطان اس کو ڈائریکٹ حرام کام نہیں کراتا، پہلے اسے شک والی کاموں پر ابھارتا ہے، دیکھو یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ درمیان ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ پہلے کام کرواتا ہے، اس کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے حرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اسی لیے کہا کہ آپ کو جہاں حرام کو چھوڑنا ہے وہاں شک والی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، اس کو اس حال پہ چھوڑ دیجئے۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔ اچھا، اس کا جرم کیا، اس جرم کا انجام کیا ہے؟ بہت ہی خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر کوئی تم لوگ ایسا نہ کرو، یعنی سود کو اس کے حال پہ نہ چھوڑو، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ جنگ کرتا ہے، جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے ذرا، ہم چھوٹی موٹی جنگ سے جیت نہیں پاتے، بم بارود سے اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر کے نہیں نکال سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے جنگ چھیڑی وہ باہر آ سکتا ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ جنگ چھیڑی ہو یا اللہ نے اس کے ساتھ جنگ چھیڑی ہو، وہ شخص باہر آ سکتا ہے؟ میرے سامنے، آپ کے سامنے ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ جو شخص سود میں ایک مرتبہ گرا ہے آج تک وہ باہر نہیں نکلا، آج تک وہ باہر نہیں نکلا۔ کیوں؟ یہ ایسا دلدل ہے، جتنا آپ گھستے چلے جائیں گے اتنی تباہی اور بربادی انسان اپنے لیے مولتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ نے کہا جس نے اس سود کے بارے میں ذرا برابر بھی اپنے بارے میں سوچا، لینے کھانے اور کھلانے کے بارے میں، اس کے خلاف اللہ کی جنگ ہے، اللہ جنگ کرتا ہے اس میں۔ میرے بھائیو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات ذکر کی، کہا کہ تصفحت کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن و سنت کی ورق گردانی کی، ایک ایک کر کے میں نے پڑھا، ایک ایک آیت کو، ایک ایک دلیل کو قرآن و سنت کی میں نے بغور مطالعہ کر کے پڑھا۔ لم ارى شيئا اشد من الربا، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں سود اور ربا سے بڑھ کر اور اس سے سنگین کوئی بھی چیز میں نے کتاب اللہ سنت رسول میں نہیں پایا۔ کیوں؟ لأن اللہ اذن فیہ بالحرب، کیونکہ اللہ اس میں جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ہمیں اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سود اور سود کی تمام قسمیں، انٹریسٹ اور انٹریسٹ کی تمام قسمیں، فائننس کی تمام قسموں سے انسان کو اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ جو لوگ اس میں پھنس گئے جلدی نکلتے نہیں ہیں اور دقتیں آ جاتی ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ جو دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہم اور آپ لین دین کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین ہوتا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی زمین و جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو زبان کا مسئلہ ایسا ہے، کوئی بھی کبھی بھی پھر سکتا ہے، کبھی بھی مکر سکتا ہے، اپنے وعدے کو توڑ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دو لوگ مل کر کے کسی معاملے کو ڈیل کر رہے ہوں
اور کسی مسئلے کے اندر آپ کا کوئی معاملہ اور لین دین کا معاملہ ہو، فَاكْتُبُوهُ، اسے لکھ لو۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسے لکھ لو، اسے تحریری شکل میں اور لکھ کر کے کسی جگہ سیو کر لو۔ اسلام نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جھگڑا اس سے ختم ہو جائے۔ جب کبھی آپ کے درمیان، فریقین کے درمیان، دو پارٹنرز اور دو شریکوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو آپ فوری طور پر اسی لکھے ہوئے ایگریمنٹ کو سامنے رکھ دیں گے، یہ دیکھیے آپ کا ہمارا ایگریمنٹ اس پہ ہوا تھا۔ اسلام نے کہا فَاكْتُبُوهُ، ایگریمنٹ کر لو۔ دیکھیں کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا۔ اگر ہم اور آپ اس طرح سے اگر نہیں کریں گے تو پھر جس طرح سے سماج میں لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے بالکل آیا ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں، جبکہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس کو پوری انسانیت کے قتل کا گناہ ملتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا خون اتنا عظیم ہے جتنی کہ اس پوری دنیا کی بھی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی خون کی بہت اہمیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کا یہ طریقہ اپنا لیجئے۔ فَاكْتُبُوهُ کے ذریعے اللہ نے کہا کہ لکھ لو۔ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتوں کے سلسلے میں حدیث کے اندر کئی ایک فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے جو شخص ان دونوں آیتوں کو آمن الرسول سے منصورنا علی القوم الکافرین تک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 پڑھ کر کے سوتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کفتاہو، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کفتاہو کی تفسیر میں لکھا ہے، ایک تو یہ کہ یہ شیطان اور اس کے شر سے انسان کو محفوظ کر دیتی ہے، دوسری چیز ایک فرشتہ صبح تک اس بندے کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، صرف 2 آیت کریمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا، تیسری بات کفتاہو کا ایک معنی یہ بھی امام نووی نے ذکر کیا صحیح مسلم کی شرح میں کہ اگر کسی نے یہ 2 آیتیں پڑھ لی اللہ تبارک و تعالی اسے پوری رات قیام کا ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ، 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی وجہ سے پوری رات قیام کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی یہ فضیلت۔ دوسری فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جب جو 3 چیزیں دی گئی اس میں سے 5 وقت کی نماز اور 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ کو معراج میں بطور تحفہ عطا کیا تھا۔ ویسے تو ہر آیتیں آسمان سے جبرائیل امین لے کر کے آتے تھے اور آپ کو تلاوت کر کے سناتے، پھر آپ لوگوں تک پہنچاتے، لیکن یہ دونوں آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جب آپ کو بلایا تھا، معراج کرائی گئی تھی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خاص تحفے کی شکل میں عطا فرمایا تھا۔ اس سے آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک فضیلت تو اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں عرش الہی کے نیچے خزانہ ہے اس میں سے عطا کیا۔ اللہ، عرش الہی کے نیچے خزانہ ہے، اس خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور ان 2 آیتوں کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اتنی عظیم ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں حدیث کے اندر، یہ دونوں آیتیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس سے آپ کا مقام پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو آپ کے امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم لوگوں کا بھی مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ جس نبی کو یہ قرآن کی تلاوت دی آیتیں دی گئی ہو اور وہ پڑھتے تھے اور امت کو بھی دی، امت پڑھے تو یقیناً اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارا انسان کو فائدہ نصیب فرمائے گا۔ ان دونوں آیتوں میں ہے کیا؟ ایمان کے ارکان ذکر کیے گئے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان کے ارکان کو ذکر کیا، اس کے بعد کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ ایک انسان کے اندر طاقت 5 وقت کی نماز کی، اللہ نے 5 وقت کی نماز کے لیے مکلف کیا۔ اگر انسان کے پاس پورے رمضان کے مہینے کی روزے کی طاقت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اللہ نے کہا تمہارے لیے آسانی یہ ہے کہ بعد میں قضا کر لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، اللہ نے آسانی رکھی، اس آسانی کو اپنائیں۔ سورہ بقرہ یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کا کیا معنی ہے؟ آل مانے والا، آل میں بیوی، بچے، اولاد، ماں، گھر کے تمام افراد داخل ہے، اور عمران یہ مریم علیہ السلام کے والد محترم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کے نانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی اس صورت کے اندر خاص طور پر فضیلت ذکر فرمائی ہے، لہذا اور ان کے کئی ایک معاملات کو، کئی ایک مسائل کو ذکر کیے ہیں، اس لیے سورہ آل عمران کو خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ مدینہ کے اندر نجران سے کچھ عیسائی آئے، نجران سے کچھ عیسائی مدینہ میں 9 ہجری میں آئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنا شروع کر دیا، مباحثہ کیا، برابر تکرار کر رہے تھے عیسائی عقائد، اسلام کے عقائد، ان تمام کے اوپر وہ لوگ گفتگو کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ان کے تمام عقائد کو ذکر کر دیا، اور اسلام کیا ہے اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی۔ تو اس موقع پر یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ یا سورت نازل فرمائی گئی یا اتری۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت الکرسی میں 2 اللہ کی صفتی نام کے بارے میں ذکر کیا، حی اور قیوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی، سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں انہی دونوں کو ذکر کیا۔ کیا ہے؟ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں آپ کے سامنے یہاں پر حی اور قیوم کا معنی واضح کر دوں پہلے، اس کے بعد اس کا خلاصہ۔ حی کے معنی جو ابد سے ہے، ازل تک رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ابد سے ہے، ازل تک رہے گا، نہ اسے موت آئے گی نہ وہ فنا ہوگا۔ یہ حی کا مطلب ہے، ہمیشہ زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، یہ حی کا مطلب ہے، حی کا معنی ہے۔ اور قیوم کا مطلب ہے کائنات کو قائم رکھنے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری دنیا اس کی محتاج ہے، یہ قیوم کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفت کو یہاں پر خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ جانتے ہیں کیوں؟ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، ایک ہے۔ دوسری بات، یا اللہ نہیں تو ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، یا ابن اللہ نہیں تو ثالث من ثلاث ہے، تیسرے کا 3 ہے۔ یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا۔ اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہو سکتے ہیں، نہ ابن اللہ ہو سکتے ہیں، نہ 3 میں کا تیسرا ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حی اور قیوم کی صفت تو صرف اللہ کی ہے، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو لفظ کن کے ذریعے پیدا ہوئے، بڑے، جوان ہوئے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو آسمان میں بلا لیا نبوت کے بعد، اور قیامت کے قریب وہ پھر اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے اوپر موت آئے گی۔ اور جو اللہ ہوتا ہے وہ حی نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہے جس کے اندر صفت حی نہ ہو، جس کے اندر صفت قیومیت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حی ہے، اللہ تعالی قیوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، ابن اللہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان دونوں صفتوں کو یہاں پر ذکر کیا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی عیسیٰ کو ماننے والے، اور ان کے پاس جو کتاب آئی تھی انجیل، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لہذا اب چونکہ نبی آ گئے تو اب ہمیں ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو نہیں، اللہ کو پسندیدہ اور محبوب دین اور شریعت اب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، وہ نہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ بت پرستی ہے،
نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ کوئی اور دین اور شریعت ہے۔ اللہ کو اب جو بھی محبوب ہے، پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک صرف پسندیدہ محبوب دین اسلام، اللہ کے نزدیک دوسرا کوئی دین پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا۔ اس کے بعد عیسائیوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا اور اللہ کے نبی پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن وہ بدبخت قوم تھی، وہ جاہل قوم تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کو اس کے باوجود بھی نہیں مانا۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر کیا۔ بہت پیاری بات ذکر کی گئی کہ یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہو جاتا اور اللہ اس کو محبوب نہیں بناتا، بلکہ اللہ کی محبت کب حاصل ہوتی ہے، کب ملتی ہے انسان کو؟ اس وقت ملتی ہے جب وہ نبی کی اتباع کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انسان اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، تو وہ محبت الہی کو حاصل کر لے گا۔ اور جو شخص نبی کو چھوڑ کر کے کسی بھی انبیاء کی پیروی کرے، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، موسیٰ کیوں نہ ہو، ابراہیم کیوں نہ ہو، ان کی شریعت کیوں نہ ہو، اگر وہ ان کے اوپر چل کر کے یہ سوچے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کی محبت نہیں ملنے والی۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی سے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان عیسائیوں سے، ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو محمد کی پیروی کرو۔ اگر محمد کی پیروی نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، آپ کو نبی اور رسول نہیں مانتے ہو، تو تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کی محبت تمہیں نہیں مل سکتی۔ اللہ کی محبت فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع میں ہے اللہ کے رسول کی۔ آگے بتایا جا رہا ہے عیسائیوں نے مکر کیا تھا، یہودیوں نے مکر کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ان کو مارنے، ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے کئی ایک تدبیریں اور سازشیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک جنرل اصول اللہ نے بتا دیا، کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان عیسائیوں نے، ان یہودیوں نے مکر کیا، چال چلی، سازش، پلاننگ۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ آج بھی یہ اصول ہمارے یہاں سماج کے اندر نظر آتا ہے۔ ایک انسان ہے، اچھا بھلا انسان ہے، اپنی لائف زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، رسول اللہ کو مان رہا ہے، رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہے، بلا وجہ بعض حضرات ان کو کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کی لائف میں گھس کر کے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اوپر بھی یہ اصول لاگو ہوتا ہے۔ وہ اگر سچا اور حق پر ہے، ہم اور آپ کوئی بھی اگر حق پر ہے اور دنیا کتنی بھی آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی پلاننگ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے اور اپنے تمام شرائع کو انجام دینے کے لیے بعض دفعہ کتراتا ہے، ڈر محسوس کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کافر اور مشرک اور کوئی بھی دنیا کا انسان، کوئی بھی قوم ہمارے خلاف، کسی کے خلاف اگر سازشیں کر رہی ہے، سوچ رہی ہے، پلاننگ کر رہی ہے، تو اللہ کا اس قانون یاد رکھیے، اللہ ہمیشہ سے ہے، قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پلاننگ کرنے والا، بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت دی یہودیوں کو، کہا عیسائیوں کو، دیکھو اہل کتاب، تم ہماری بات نہیں مانتے ہو، ہمارے رسول کی بات نہیں مانتے ہو، تو ٹھیک ہے، تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان جو چیز یکساں ہے، ایک جیسی ہے، اس کے اوپر تو کم از کم ایگریمنٹ کر لو، اس پر تو تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اللہ کو ایک معبود ماننا اور تمام ارباب اور تمام ربوں کا انکار کرنا۔ اللہ نے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ نے کہا تم آ جاؤ
اہل کتاب اس بات پر یعنی توحید پر آ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی توحید لے کر کے آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی توحید لے کے آئے، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور مرکزی دعوت توحید تھی۔ ہم بھی وہی آپ کو پیغام دے رہے ہیں، وہی بتا رہے ہیں، تم توحید کو قبول کر لو، ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے پیغام دیا کہ آؤ دعوت کو قبول کر لو، تم اور ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں، توحید پر قائم ہو جائیں۔ لیکن یہودی کہاں ماننے والے، عیسائی کہاں ماننے والے، یہ بگڑی ہوئی قوم تھی، اللہ کی اس فرمان کو انہوں نے دھتکار دیا، ٹھکرا دیا۔ پارے کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسلام کے بارے میں ذکر کیا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دین، دھرم، شریعت، مذہب اختیار کر کے زندگی گزار رہا ہے اور مر کر کے جاتا ہے تو اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسری شریعت، کوئی دوسرا طریقہ، کوئی مذہب، دوسرا کچھ بھی لے کر کے آتا ہے اسلام کے علاوہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اس کی طرف سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کافر لوگ، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، وہ لوگ بھی رفاہی عام میں، رفاہی کاموں میں وہ لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں۔ ابھی کورونا کا مسئلہ تھا، کتنے کافر آپ نظر آئیں گے آپ کو جو لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، پانی پلا رہے تھے۔ یہ تو نیک کام ہے نا، اچھا کام ہے۔ اب ان کا کیا کریں گے، ان کا کیا ہوگا، ان کے عملوں کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کے لیے دنیا کے اندر یہ دستور بنا دیا ہے، اور عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں ان کی محنت کا بدلہ مل جانا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کافروں، مشرکوں اور منافقوں کو ان کی نیکیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں دنیا ہی میں اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ اہل کتاب کے لیے بھی آخرت میں کچھ نہیں۔ اگر نبی آ گئے، رسول آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، اب اس کے بعد اہل کتاب کے لیے بھی آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کوئی شخص دین و شریعت کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے، دوسرے مذہب کو اختیار کر کے اگر وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ خاسرین میں سے۔ اتنے ایسے لوگ ہیں، مجھے بہت افسوس ہے میرے بھائیوں، ابھی 3-4 روز پہلے یا ایک ہفتے کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں رات میں یہاں سے میں کچھ سامان لینے کے لیے نکلا، مہدی پٹنم پہنچا، اور میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ ایک خاتون، ایک لیڈی، ایک عورت نقاب میں، پورے نقاب میں، ایک ہندو مرد کے ساتھ وہ جا رہی تھی بائک۔ میں نے کیسے پہچانا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کرتا، آپ کو کیسے معلوم کہ وہ ہندو تھا؟ ہندو اس کے ہاتھ میں وہ تمام چیزیں تھی جو ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں تھی، اور یقین تھا جب اس خاتون نے مجھے دیکھا وہ کانپنے لگی، وہ اس کے اندر ایک فیلنگ محسوس ہونے لگی کہ نہیں یہ غلط کام ہے میرا، یہ جو میں کر رہی ہوں یہ غلط ہے، اس کے ساتھ جانا، اور یہ بار بار وہ اس چیز کا احساس کر رہی تھی کہ کوئی مسلمان مجھے دیکھ رہا۔ محترم بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس موسم میں، اس موقع پر جبکہ پوری دنیا فتنے کا شکار ہے، پریشان ہے، اس موقع پر ہمیں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینی ہے، شریعت کی تعلیم دینی ہے، اسلام کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھانا ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بٹھانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید، یا یقین بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جاب سے آ رہے تھے، اور عام طور پہ ہم اور آپ جانتے ہیں معاملات وہیں سے بگڑتے ہیں جب ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو، یا اپنی بچیوں کو خاص طور پر جن کو محرم کے بغیر باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ جاب کرنے کے لیے جائیں گے تو غیر محرم سے بات چیت، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اس کے بعد اگلے تمام مسائل ہمارے سامنے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک مثال جو میں نے ابھی جلدے کی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایسی کئی مثالیں ہمارے سماج میں عام ہیں۔ لہٰذا ہمیں اسلام کے بارے میں اپنے بال بچوں کو بتانا ہے خاص طور پر، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ یہ وقت بہت ہی صبر والا ہے اور کٹھن وقت ہے، اس میں انسان کو اسلام سے جڑے رہنا چاہیے۔ پارے کے اخیر میں ایک بات کہی گئی کہ
اگر ہمیں اور آپ کو فدیہ دینا ہے اور خرچ کرنا ہے تو دنیا میں خرچ کر لیجئے، ورنہ آخرت میں انسان جب گناہوں کو لے کر کے جائے گا اور اس کے بعد جب عذاب کو دیکھ لے گا اور وہ سوچے گا کہ میں ایک زمین بھر کر کے سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، فدیہ دے دوں اور اس عذاب سے بچ جاؤں، تو اللہ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ پوری زمین بھر کر کے سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ کہتا ہے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ کے یہاں فدیہ دے دے اگر وہ، تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ لہذا اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو دنیا کی زندگی میں بچا لیجئے، اپنے آپ کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے جو بھی کچھ خرچ کرنا ہے دنیا کی زندگی میں خرچ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔